بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس ماڈیول میں ہم زیر بحث لائیں گے مزید فیکٹرز دوز آر انفلوئنسنگ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ. اور اس میں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایکسرسائز اینڈ ہیلتھ. ایکسرسائز سے مراد یہ ہے کہ بچہ کس طرح سے پلے میں شریک ہوتا ہے، کھیل میں شریک ہوتا ہے اور نارمل پلے میں شریک ہوتا ہے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی صحت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کو مد نظر رکھتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسکولر جو ایکٹیویٹی ہے، جس میں بچے کو ایسا کھیل ملتا ہے جس میں اس کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں، جیسے چلنے سے، فٹ بال کھیلنے سے اس کی ٹانگوں کے مسلز جو ہے نا وہ مضبوط ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو بازوؤں کی حرکات ہیں اور ایسا پلے جس میں بازو مضبوط ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں اس کی باڈی پر اثر انداز ہوتی ہیں، جو اس کے مسلز کو بھی مضبوط کرتی ہیں، جو اس کی بونز کو بھی مضبوط کر رہی ہوتی ہیں. جو اس سے اگلا فیکٹر ہے وہ ہارمونز کا اخراج ہے. اور ہارمونز کیا ہے؟ یہ ایک اینڈوکرائن سسٹم ہے باڈی کے اندر، جو بہت سارے مختلف فنکشنز ہیں، افعال ہیں باڈی کے اندر، وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے. اور یہ جو اینڈوکرائن سسٹم ہے، اس کے اندر ہارمونز اخراج کرنے کے لیے گلینڈز موجود ہیں. آپ اس میں تصویر میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جو گلینڈز ہیں وہ مختلف باڈی کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں، اور ہر گلینڈ جو ہے نا وہ ایک اسپیسیفک فنکشن پلے کرتا ہے. اور اس کا نارمل ہونا، ان گلینڈز کا نارمل سکریشن اخراج کرنا، یہ صحت کے لیے اور اس کی جو سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے. اور اس سے اس کے باڈی کے اندر جو باقی فنکشنز ہیں وہ کنٹرول ہوتے ہیں، جیسے ٹائملی وقت پر اور اس کی مقدار مناسب کنٹرولڈ کنڈیشن میں اس کا اخراج ہو، تو وہ باڈی کے اوپر بڑے اچھے مثبت اثرات مرتب کرتا ہے. اور اسی طرح جو اس کی فنکشننگ ہے، اگر اس میں کوئی امبیلنس ہو جائے، کوئی ڈس فنکشننگ واقع ہو جائے، تو اس سے یہ ہے کہ گروتھ کے اندر کچھ پرابلمس بھی سامنے آ سکتی ہیں، جیسے اوبیسٹی ہے، موٹاپا ہے، جو گلینڈز کی سکریشن اپ سیٹ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اسی طرح کچھ بیہیورل پرابلمس ہیں. بیہیورل پرابلم سے مراد یہ ہے کہ اس کے ڈفرینٹ ایکشنز جو وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اگر وہ زیادہ کر دیتا ہے یا سلو ہو جاتا ہے، تو وہ مختلف طرح کی ایب نارمیلٹیز کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. اور اسی طرح جو دیگر پرابلمز ہیں جو اس کے ایکشنز میں، بیہیویئر میں وقوع پذیر ہوتی ہیں، اس کی وجہ بھی ہارمونل چینج ہے. اس کے بعد ہے اہم فیکٹر ہے نیوٹریشن. نیوٹریشن جو ہے نا وہ ایک بڑا کریٹیکل فیکٹر ہے. جیسے باڈی کو ضرورت ہوتی ہے مختلف جو کمپوننٹ ہیں فوڈ کے، اور اس کو ایک خاص مقدار کی ضرورت ہوتی ہے جو اس باڈی کو ریپیئر بھی کرتے ہیں، اس کو مینٹین بھی کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے باڈی کے اندر اس کی ضرورت وقتاً فوقتاً، بلکہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ اگر ہو تو اس کی ضرورت باقاعدہ محسوس ہوتی ہے. اور اس میں جو میل نیوٹریشن ہے، یعنی اس میں اگر کوئی تفاوت آ جائے یا کوئی اس میں کوئی ڈسکریمنیشن آ جائے، تو اس کی وجہ سے پھر بہت ساری ڈیزیزز جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں، اور وہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کرتی ہیں. اور اسی طرح یہ بڑا ایک اہم فیکٹر ہے جس کا ہمیں
خیال رکھنا ہے. اگر ہم اس کا خیال رکھتے ہیں تو جو سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ہے وہ بہتر انداز سے وقوع پذیر ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.